الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير جب ہم 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ جب ہم 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ آج ہم کروڑوں ہے تو کرتے ہیں غلامی صدر دی وقار عزت مآب اساتذہ اکرام اور آج ساتھیوں آج کے اس ہفتہ واری انجمن میں میرا موضوع سخن ہے موجودہ حالات اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں سامعین کرام آج جس دور میں ہم اپنا شب روز بسر کر رہے ہیں اس میں صبح بیدار ہوتا ہی ہمارے قلب و جگر کو چیک کیا جاتا ہے کہیں اسلام کو تو کہیں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ملک کے مختلف اطراف میں الگ الگ انداز میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں ظالم شرکا شکمراں آج ہم پر مسلح تھے لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کے بہت بڑے سبب ہم خود ہیں یہ ہمارے بدعملیوں اور خطائیوں کی سزا ہے ارشاد ربانی بالکل واضح انداز میں اس کی ترجمانی کرتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزار فرما دیتا ہے اور سورہ روم کی 41 نمبر آیت میں رب ذوالجلال یوں گویا ہوتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون خشکی اور تاری میں لوگوں کے باعث فساد پھیل گیا اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا فال اللہ تعالیٰ چکھا دے ممکن ہے کہ وہ باز آ جائے اسلام کا غیرو حالت اسلام کا غیرو حالت عمل سے بنتے اور بگڑتے ہیں اگر عمل اچھے اور صالح ہوں گے تو حالت بھی خوشگوار اور پرامن ہوں گے اور اگر عمل بگڑ جائے تو حالت بھی بگڑ جائیں گے اور حالت کے بننے اور بگڑنے کا آلہ خود انسان کے ہاتھ میں ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اسے خود نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے مولانا ظفر علی خان اپنی زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے خدا نے آج تک اس قوم کے حالات نہیں بدلے خدا نے آج تک اس قوم کے حالات نہیں بدلے نہ ہو جس کو خیال اپنے حالات کے بدلنے کا حضرات افسوس کے ہمیں افسوس کے ہمارے حالت اس قدر خراب ہے کہ ہر طرح کے فتنوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے ظالم و جابر حکمراں ان کے جرم کے بیریوں سے ہمیں جکڑ رکھا ہے اس کے باوجود بھی ہم میں کا اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لاشعوری کی زندگی گزار رہے ہیں دوستو اگر اسی طرح ہم غفلت اور عائش و مستی میں ڈوبے رہے تو ہماری حالت بہت بری ہونے والی ہے اور ہمارا کوئی پرسانہ حال نہ ہوگا علامہ اقبال نے کیا ہی سچ کہا ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گا ہندوستان والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گا ہندوستان والو تمہارے داستان تک نہ بھی ہوگی داستانوں میں دوستو پراشوب دور میں ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق کو جگہ دیں اور باہمی اختلاف و انتشار سے بچے ورنہ دشمن ہماری اس کمزوری کی فائدہ اٹھا لے گا ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن منتصر ہو تو مارو شور مچاتے کیوں ہو اور اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کرے ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے میں اپنی اس چھوٹی سی مختصر انجمن خطبہ کے ذریعہ آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں ان حالت میں جیسے کہ ہمارے ظالم سرکش نے ہم پر ظلم کر رہے ہیں اگر ہمیں بچنا ہے ہمارے اسلام کے نام کو بچا کر رکھنا ہے
تو ہمیں اکٹھا ہونا ہے اور ان کے مقابلہ کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اکٹھے ہو کر ظالم اور شرکا سپاہوں کی مقابلہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔